نے پچھلے 8 نمبر لیکچر میں ہی یہ کہا کہ جی میں نے امام ابن تیمیہ کے عقائد کی کتنی خرابیاں اہل حدیثوں کو بتائی ہیں۔ ہٹ درمی کی کوئی حد ہوتی ہے مرزا صاحب، آپ تو ساری حدیں عبور کر گئے ہیں۔ میں سخت لفظ بولنا نہیں چاہتا، اللہ جانتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے بارے میں کوئی سخت لفظ بولوں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کوئی سختی کر رہا ہوں۔ اب یہ ہٹ درمی ہے نا، آپ کی کتنی بڑی ہٹ درمی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام ابن تیمیہ کے عقائد کی کتنی خرابیاں اہل حدیثوں کو بتائی ہیں۔ یہ کم از کم 2-2.5 سال ہو گئے اس بات کو کہ آپ نے جو الزام لگایا تھا نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہ کفریہ عقیدہ تھا، ان کے عقائد میں کفریہ چیزیں شامل تھیں، اور آپ نے دلیل دی تھی وہ حوادث کی جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حوادث کو منسوب کرتے ہیں اور حوادث کی ابتداء کے قائل ہیں۔ تو آپ نے کہا تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی بعض چیزوں کو قدیم کہنا ہے اور یہ تو شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ بہرحال وہ علمی بحث تھی، وہ تو ہم انشاءاللہ اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تفصیل آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ لمبی علمی بحث ہے، ہم نے وہ سمجھائی بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا مرزا صاحب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں بالکل بلکہ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ حوادث کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، اور خود قرآن سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا، یہ ابھی آپ سن لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جو تبویب ہوتی ہے نا، چیپٹرائزیشن، وہ امام کا عقیدہ ہوا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی کل یوم ہوا فی شان، اور آگے یہ سورہ الرحمن کی 29 نمبر آیت تھی، اور آگے سورہ انبیاء کی 2 نمبر آیت، وما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، محدث کا لفظ حادث، اور وقولہ تعالی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سورہ طلاق آیت نمبر 1، اس میں بھی حدث کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، کتنے صریح الفاظ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ کا حدث ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ آیات پیش کی امام صاحب نے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کچھ حوادث لاحق ہیں، لیکن وہ حوادث وہ نہیں جو مخلوق والے حوادث ہوتے ہیں۔ مخلوق والے حوادث جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوادث اور ہیں۔ مخلوق کے جو حوادث ہوتے ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، ان کی ابتدا نہیں ہوتی، وہ تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں نا۔ ابتدا مخلوق کے حوادث اور ہوتے ہیں، مخلوق کے حوادث کی ابتدا ہوتی ہے بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوادث ان کی ابتدا نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے نا۔ تو یہ بات ہم نے اس وقت بھی سمجھائی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، اللہ کا حدث مخلوق کے حدث کے مشابہ نہیں ہے، لہٰذا مخلوق کا حدث اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حدث منسوب ہے وہ اور ہے۔ ان دونوں کو ایک کر کے آپ نے فتویٰ لگایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ہم نے آپ کو اس وقت پھکی دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ کر آپ کو سنائی، صحیح بخاری میں جو آیات انہوں نے پڑھی ہیں وہ بھی آپ کو سنائی، اور امام بخاری کا عقیدہ اور ان کا نظریہ آپ کو بتایا، لیکن آپ ہیں کہ ہٹ درمی ابھی تک آپ کی بقایا ہے۔ آج بھی آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے عقیدے کی غلطیاں بتائی ہیں، اور عقیدے کی غلطی جو سب سے بڑی آپ نے بیان کی، ایک ہی مثال اس وقت بیان کی تھی، اور اس کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رد کر دیا۔ اب یا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہیں نا کہ ان کے عقائد کفریہ تھے، تو یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو بہتان آپ نے لگایا اس پر اعلانیہ رجوع کریں آپ کہ میری غلطی تھی، میری نادانی تھی، میری کم سمجھی تھی کہ میں نے ایک بات کو سمجھے بغیر ان پر ایک الزام لگا دیا۔ کیوں جی؟ چاہیے حق تو یہی بنتا تھا نا، لیکن آپ حق پرست نہیں ہے نا، حق پرستی آپ میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ فوراً رجوع کر چکے ہوتے۔ تو وہ ویڈیو بھی ہماری موجود ہے، آج تک آپ نے نہ تو اعلان رجوع کیا نہ ہمیں غلط ثابت کیا۔ اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی صحیح بخاری پر جو ہم نے مطالعہ کیا ہے نا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے والوں نے، وہ کسی محدث، کسی مناظر اور کسی نے نہیں کیا جی، اور پھر اس پر آپ نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت طنزیہ انداز اور گندے انداز میں ان پر تبصرہ کیا جی۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی
میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. انہوں نے کہا استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی، یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی حدیث. میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے، مجھے بھی کسی نے بتائی تھی، مجھے بھی نہیں تھا پتا. اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، مجھے شام کو فون ہوتا علی بھائی واقعی لکھی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا جی انہیں بھی نہیں پتا کہ بخاری میں کیا ہے، اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم سے پوچھ کے دیکھو، ہم فوراً بتاتے ہیں جی بخاری میں ہے یا نہیں ہے. کیوں جی؟ ان سے غلطی ہو جاتی تھی، ہم سے نہیں ہو سکتی، ہمیں پتہ ہے بخاری میں کیا ہے. آپ کو اگر پتہ ہوتا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اپنا یہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا حدث ہوتا ہے اور وہ مخلوق کے حدث کے علاوہ کوئی اور حدث ہوتا ہے، وہ مخلوق کے حدث کے مشابہ نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بول رہے تھے. اگر آپ کو پتہ تھا کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر جان بوجھ کر آپ جھوٹ بول رہے تھے، خیانت کی آپ نے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تھا تو آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم سے پوچھ کے دیکھو جی بخاری میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہ جناب مولوی جو ہیں، یہ مناظر جو ہیں، یہ محدث جو ہیں، ساری زندگی بخاری پڑھتے رہے پڑھاتے رہے جی، ان کو نہیں پتہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نہیں. مجھے پوچھ کے دیکھو جی، ہم بتاتے ہیں ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ تھا کہ امام بخاری نے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدث کا اس بات کیا ہے. اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ نے جھوٹ بولا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جان بوجھ کر. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تھا تو پھر آپ کو بخاری کا مطالعہ کرنا چاہیے صحیح طرح، تاکہ جب آپ اس طرح کی کوئی بات کریں تو آپ صحیح بخاری سے جاہل نہ رہ جائیں.